جی، کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ سوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یا جاگتی آنکھوں سے؟ کیا خواب آپ کو یاد رہتے ہیں؟ آپ کو خوابوں سے انٹرسٹ ہے؟ چلیں، خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تمام خواب خرافات نہیں ہوتے، یعنی سارے خواب بیکار نہیں ہوتے، سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا خواب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ہر نبی کی نبوت کی ابتدا بھی سچے خواب سے ہوئی۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کو کسی واقعے کی خبر دینی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بتائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یعنی پوچھا، بشارت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کو سچے خواب آئیں وہ نبی ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان خوابوں کے ذریعے قیامت تک اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خواب کسے کہتے ہیں؟ جس طرح انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کو حقائق بتائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے خواب بھی ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے جو کسی بندے کو نیند میں بتا دی جاتی ہے، اور وہ بات جو وہ خواب میں دیکھتا ہے پھر حقیقت میں بھی پیش آ جاتی ہے۔ لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مبشرات، یعنی سچے خواب، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرے تخویفات، یعنی شیطان کا ڈراوا، اور obviously یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا حدیث نفس، یعنی انسان کے نفس کی بات، دن بھر میں جو اس کی روٹین ہوتی ہے یا دن بھر میں جو اس کے ساتھ معاملات درپیش ہوتے ہیں، وہ رات کو بھی نیند کی حالت میں اس کے دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ تو انسان کی نفس کی بات جو دن کے علاوہ رات کو بھی اس کے دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ انسان کے اندر کوئی خوف یا پریشانی ہوتی ہے جو اس کے خواب میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ کہ آپ اپنی روٹین کو، اپنے معاملات کو جو دن بھر کے ہوتے ہیں اس کو رات کو خواب میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کیونکہ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے تعبیر کچھ سے کچھ بتاتے ہیں، اور خواب تعبیر سے منسلک ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو برے خواب ہوتے ہیں وہ تو کسی کو بھی نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ وہ بات پھر ویسے ہی ہونے لگتی ہے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے، یعنی کسی کو بتا کر تعبیر نہ لی جائے، وہ گویا اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے۔ جب بیان کر دیا جائے، یعنی اس کی تعبیر بیان کر دی جائے، تو پھر اسی طرح سے واقع ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو جو برا خواب ہوتا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بھی بتایا تو وہ اس کی تعبیر کر دے گا، اور پھر خواب اپنی تعبیر سے جڑا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں آگ میں جل رہا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو برے خواب ہوتے ہیں پلیز وہ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ ایکچولی جو برے خواب ہوتے ہیں ہم اس سے اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی کو وہ خواب بتا دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے مضبوط کرنا ہے، جو بھی برا خواب آپ نے دیکھا ہے اس کو بالکل بھی نہیں بتانا ہے۔ اور
اشارے کنائے میں بھی نہیں بتانا ہے. بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن ہم اشاروں کے ذریعے یا پھر کچھ بات بتا کے کچھ چھپا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا. تو بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کرنا. لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی کیا برا خواب دیکھا، بتاؤ تو صحیح، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے، کیوں رو رہی ہو، کیوں خوف زدہ ہو، تو بھی نہیں بتانا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر بیان کر دیا گیا اور اس کی تعبیر کسی نے بتا دی تو پھر اسی طرح سے وہ واقع ہو جاتا ہے. خواب اچھا ہو یا برا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اچھا خواب دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، برا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر خیر اور شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کو نعمت عطا کرنے والا اور برائی سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر یہ کہ اچھے خواب بھی ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے. آپ اچھا خواب شیئر کر سکتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. حدیث میں کیا پڑھا، کس کو بتا سکتے ہیں؟ جو آپ کا دوست ہو یا پھر عالم ہو، اس کو بتا سکتے ہیں. اور خاص طور پر جب ہمیں پتا ہو کہ سامنے والا شخص ہماری خوشی میں خوش نہیں ہے تو ایسی مبشرات کا ذکر اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. obviously جو اچھے خواب ہوتے ہیں اس میں کسی کامیابی کا ذکر ہوتا ہے یا پھر کوئی نعمت کے ملنے کا ذکر ہوتا ہے، تو جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے اس کو یہ خواب اچھے نہیں لگیں گے اور وہ آپ سے حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی سورہ یوسف میں پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا، ان کو یہ چیز فیل ہو گئی تھی کہ ان کا بیٹا بہت سارے آنرز پائے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے. اور دیکھو شیطان تو ویسے ہی کھلا دشمن ہے. تو کسی ایسے شخص کو جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا اچھے خواب نہیں بتانے چاہیے. اور دیکھیں ہر چلتا پھرتا انسان دوست نہیں ہوتا. سچے دوست کو، مخلص دوست کو ہی آپ اپنا اچھا خواب شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ کہ آپ اس کو اپنے تک ہی رکھیں. اللہ کا شکر ادا کریں اگر کوئی اچھی چیز آپ کو خواب میں دیکھنے کو ملی ہے. بعض لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، تو جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑی خیانت ہے. اور اس طرح کا جھوٹا خواب تو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور پھر جب وہ اس کی ساری ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حلیہ مبارک ایسا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی نیکی کا اظہار کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں. خوابوں کے بارے میں پھر صحیح طرز عمل کیا ہے؟ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ نہ تو انسان خوابوں کے علم کو بالکل رد کر دے، یعنی یہ نہ کہے کہ جی یہ کوئی خواب حیثیت رکھتے ہی نہیں ہیں اور اس سے کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، ایسا نہ کہے. اور نہ ہی اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے کہ قرآن و سنہ کو بھول کر انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل خوابوں کے علم کو رد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا، اس کو کینسل نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کو اتنی زیادہ ویلیو دینی ہے کہ جو ایکچوئل سورسز ہیں ہمارے پاس گائیڈنس کے، قرآن ہے، سننا ہے، اس کو بھول کر ہم صرف اور صرف خوابوں کے پیچھے پڑ جائیں. اچھا، ہماری زندگی میں خوابوں کا اتنا عمل دخل کیوں ہے اور کیوں ہمیں خوابوں سے اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز سوتے ہیں اور روز اگر خواب دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہماری زندگی کے ساتھ لازم اور ملزوم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے، ہم اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری زندگی میں بڑا ان کا عمل دخل ہوتا ہے. پھر یہ کہ انسان بعض اوقات حقیقت کی دنیا سے فرار چاہتا ہے اور وہ خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوابوں کو ویلیو کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھتے اور ان سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، کیونکہ امپورٹنٹ میسیجز خوابوں کے ذریعے مل سکتے ہیں. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا سوال صحابہ کرام سے پوچھتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا سوال پوچھا تھا اور پھر اپنا خواب بیان کیا جو کہ جنگ احد کے بارے میں تھا. صحیح. اور پھر یہ کہ
اذان کے کلمات بھی خواب کے ذریعے بتائے گئے. حضرت عمر کے خواب میں آئے تھے، اور اسی طرح سے ایک اور صحابی کے خواب میں اذان کے کلمات آئے تھے جب امت مسلمہ پریشان تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذان کے یہ بہترین کلمات خواب کے ذریعے بتائے. تو خواب جو ہے اس کے ذریعے امت مسلمہ کی گائیڈنس کی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ تعبیرات بتانے والے عالم الغیب نہیں ہوتے، یعنی جو علماء تعبیر بتاتے تو لوگ ان کو پھر عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں. کچھ تعبیرات قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. ان کے مطابق اگر کوئی عالم کوئی چیز بتاتا ہے تو وہ درست ہو سکتی ہے، یعنی ایز اٹ از ہو سکتی ہے، لیکن باقی تعبیرات درست نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ خوابوں کی تعبیر بتانا ایک تو ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خوابوں کی تعبیر بتانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے بڑی گہری سمجھ بوجھ کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جواب دیا ہو، لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے لیے گہری سمجھ اور بصیرت کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں کوئی خواب بتائے اور ہم سے تعبیر پوچھے تو محض گیس کر کے کام نہ چلائیں، کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے ہم لوگوں کے خواب سنیں اور پھر اس کو ڈسکس کریں اور پھر اس کا رزلٹ دیں. تو ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ قرآن و سنہ کے حوالے سے تعبیرات بتانے کے اس علم کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، بتا کے پھر آخر میں کیا کہیے، واللہ اعلم بالصواب. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اپنے علم کو لوٹاتے ہیں. اصل علم اللہ کے پاس ہے. ہم جسٹ اس خواب کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. باقی یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں ویسا ہی ہو. تو اگر ہم سے کوئی خواب ڈسکس کرے اور ہمیں کہے کہ تعبیر بتا سکتے ہیں آپ، تو پلیز گیس سے کام نہ چلائیں، اور نہ ہی تعبیر کر کے دعویٰ کریں کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا، دیکھنا تم ایسا ہی ہوگا. اس طرح کے پلیز آپ دعوے نہ کریں، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اصل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بہتر ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے. ٹھیک ہے جی. تو خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان نے کوئی خاص علم پڑھا ہو. ٹھیک ہے. کوئی خاص نالج ہو اس کے پاس. بعض اوقات قرآن و سنہ پر غور و فکر کرنے سے اور لوگوں کے حالات اور واقعات میں غور و فکر کرنے سے پھر یہ کہ علم کی وسعت سے انسان کو بہت سے امور سمجھ میں آنے لگتے ہیں. وہ اس خواب کو سمجھ کر ایکسپلین کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی خاص علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگز بھی ہوتی ہیں کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ حکمت نصیب کرتا ہے، اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نصیب کرتا ہے، وہ لوگوں کو اس کے خواب کے بارے میں کلیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے اس کے اوپر. پھر یہ کہ اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو اس پر دعا کرنی چاہیے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں بعض خواب ایسے دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے. پھر میں سیدنا قتادہ سے ملا، انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ کسی اور سے بیان نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرھا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. برا خواب دیکھنے کے حوالے سے ایک اور دعا بھی ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس برے خواب کے شر سے. پھر یہ کہ برا خواب دیکھنے پر 2 رکعتیں پڑھنا چاہیے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے
کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کرے اور کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اسے مسند الحمیدی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور کسی کو بھی وہ خواب نہ بتائیں۔ آپ دیکھیں بارہا حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ برا خواب کسی سے بھی شیئر نہ کریں، چاہے جتنا زیادہ شیطان آپ کو اس بات پر اکسائے کہ بتاؤ تاکہ تمہیں تعبیر پتہ چلے، دیکھو برا خواب ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں محفوظ کر لے اس شیطان کے شر سے بھی اور اس خواب کے شر سے بھی۔ پھر یہ کہ سائنس بھی ہمیں خواب کے حوالے سے بتاتی ہے کہ یہ خواب کیا ہیں۔ نیند کے دوران کسی بھی قسم کی تصاویر، خیالات یا جذبات کے مشاہدے کا نام خواب ہے۔ خواب بہت واضح اور صاف بھی ہو سکتے ہیں اور مشکوک بھی ہو سکتے ہیں، مسحور کن جذبات سے مزین بھی ہو سکتے ہیں اور خوفناک شکلوں پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں۔ خواب آپ کی یادداشت میں محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اور کبھی آپ کو یاد نہیں رہتے، اور کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ غیر یقینی اور بے چینی کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں، آپ کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ہم خواب کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ نیند کی حالت میں دماغ مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کرتا ہے، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ظاہری نگاہوں کا زاویہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اندرونی زاویہ یعنی ہماری آنکھوں کا جو اندرونی زاویہ ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور ان تصاویر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا لمبک سسٹم جو کہ دماغ کے وسط میں ہوتا ہے، یعنی وہ حصہ جہاں سے ہمارے رویے اور جذبات کو رسپانس ملتا ہے، تو ہمارا یہ لمبک سسٹم جو دماغ کے وسط میں ہوتا ہے ہماری جذباتی کیفیات کے سگنلز کا ابتدائی کنٹرول یونٹ ہے۔ نیند کے دوران دماغ میں سرکٹ ہر حصے میں متحرک ہو جاتے ہیں، جو بھی یادداشت ہے، جذبات ہیں اور خیالات ہیں وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ دماغ اس اندرونی ایکٹیویٹی کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو ایکسپلین کر کے اس میں چھپے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ خواب ہے۔ خواب اندرونی طور پر پیدا ہونے والے سگنلز کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے خواب یا تو جذباتی طور پر اتنے حسین ہوتے ہیں یا پھر خوف اور دہشت کے احساسات اس میں موجود ہوتے ہیں، یعنی یا تو خواب بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یا پھر خوفزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ عموماً نیند کا وہ حصہ جس میں آپ جاگنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ نیند کا ابتدائی حصہ ہے۔ اسی میں ہی ہم زیادہ تر خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب ہمیں یاد بھی رہتے ہیں، اور اس ٹائم میں ہم وہ خواب دیکھتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی مصروفیات سے لنکڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ جو خواب ہم گہری نیند میں دیکھتے ہیں ان کو ہم یادداشت میں نہیں رکھ پاتے اور اس میں اجنبی چیزوں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں یا پھر خوابوں کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس بارے میں سائنس یہ کہتی ہے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی سائنس یہ نہیں بتا پاتی کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں یا پھر ہمارے خوابوں کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ کچھ جو ریسرچز ہیں اس میں
یہ تو بات واضح ہے کہ خوابوں کا کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب انسان کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی نشو و نما کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان کے مطابق خوابوں کا ایک ممکنہ مقصد یہ ہے کہ یہ دماغ کے نظام کے مادہ کو دوبارہ سے جوڑ کر اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ جذباتی طور پر متحرک ہو سکیں اور آئندہ آنے والے دباؤ اور بوجھ کا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ ہمارے مینٹل سسٹم کی جو مادہ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے جوڑ کر اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ ایموشنلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والے جو بھی دباؤ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اور بوجھ ہوتے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق خواب کو کمپیوٹر کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق خواب صفائی کرنے والے آلے کے طور پر کام کرتا ہے، جس طرح کمپیوٹر کلین اپ آپریشن کرتا ہے۔ خواب بھی دماغ کو اگلے دن کے لیے صاف اور تر و تازہ کر کے تیار کرتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق خواب سائیکو تھراپی کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں خواب دیکھنے والا شخص اپنے مختلف جذبات اور خیالات کے ساتھ ایک محفوظ ماحول میں تعلق قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ان خوابوں کا فائدہ یہ ہے کہ خواب میں دماغ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ اس دوران دماغ یادداشت کو محفوظ کرتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ یاد کرتے ہیں تو ہر لمحہ مختلف قسم کی معلومات دماغ اپنے حصوں میں کچھ وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نیند کے دوران دماغ کام کرتا ہے اور خیالات اور احساسات کے ملنے والے سگنلز کو سمجھ کر تصویر کی شکل دیتا رہتا ہے اور خواب میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہ بات آپ نے عموماً مشاہدہ کی ہوگی کہ جو خواب ہم نیند میں دیکھتے ہیں تو وہی اثر ہم صبح اپنی طبیعت میں محسوس کرتے ہیں، اچھا یا برا، مگر حقائق اس سے بھی زیادہ قوی ہیں کہ ہمارا دن بھر کا رویہ اور ہمارا میل جول خوابوں میں دکھائی دینے والی چیزوں کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواب اگر اچھے، واضح اور مختصر ہوں تو اس سے آپ کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور ایسے خواب آپ کو تر و تازہ اور خوش کر دیتے ہیں، اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ آپ کو افسردہ اور مایوس کر دیتے ہیں، یا پھر خوف میں یا پھر چڑچڑے پن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو سائنس کچھ اس طرح کی تحقیق خوابوں کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس بات کو پڑھا کہ ہمارا دین ان خوابوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، اور اگر ہم اچھا خواب دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم برا خواب دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی جو خواب دیکھا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر انہوں نے بتایا، جو کہ ان کے والد تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے شیئر مت کرنا، اور پھر انہوں نے خود یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتائی، جو کہ آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح سے چن لے گا تجھ کو تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا تجھ کو، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے گا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے گا، اور دوسری بات بتائی، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تجھ کو باتوں کا مطلب۔ اس سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم سکھانا ہے، اور اس کے علاوہ ہر بات کے موقع محل کو سمجھنا اور معاملات کے نتائج کو فوراً سے پرکھ لینا بھی ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھنا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اللہ اپنے کلام کی سمجھ دے گا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کیونکہ یہاں جو تأویل کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصل یا حقیقت۔ پھر یہ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یجتبیک اور ربک سے مراد نبوت بھی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ میں نبوت کا معنی ہے، یعنی یہاں پر نعمت سے مراد نبوت ہے،
اور نعمت سے مراد وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. یہ تیسری بات یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی کہ آپ کے خواب کی تعبیر میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنی نعمت سے نوازے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، مراد یہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کی اولاد ہیں. کما، جیسا کہ اتم مہا، اس نے پورا کیا اس کو، علی ابویکا، تیرے دونوں باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک، بے شک رب تیرا، علیم حکیم، بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کی یہ تعبیر بتائی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص علم انسان کے پاس ہو. اگر کسی کے پاس اللہ کے کلام کی سمجھ بوجھ ہے، وہ لوگوں کے حالات پر غور و فکر کرتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ ایک میچور انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، تو وہ اپنے علم کی وسعت سے بہت سارے امور کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی خوابوں کی تعبیر بتائے تو پھر اس کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ جو میں نے کہا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا. اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو یہ تعبیر obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں ملی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو اس میں ایسا ہو بھی سکتا ہے جو انہوں نے بتایا، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ اصل علم اللہ کے پاس ہے، اصل حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے.